اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض کل تعریف کل حمد کل شکر اللہ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شے، وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور وہ سب کچھ جو زمین میں ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے، باخبر ہے اور کمال حکمت والا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے، داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها اور جو کچھ کہ اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کہ چڑھتا ہے اس میں، وهو الرحیم الغفور اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے۔ وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساعہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی۔ قل بلا وربی کہہ دیجئے کیوں نہیں، یقیناً مجھے میرے رب کی قسم ہے، لتأتینکم وہ تم پر آ کر رہے گی، دھمک کر رہے گی، دھمکے گی تم پر۔ عالم الغیب مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھپی ہوئی چیزوں کا جاننے والا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں، ولا اصغر من ذلک ولا اکبر اور نہ کوئی شے جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کہ اس سے بڑی ہو، الا فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے۔ لیجزی الذین آمنوا یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات تاکہ بدلہ دے، جزا دے اللہ تعالیٰ اپنے اہل ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے۔ اگر نہیں آتی قیامت تو یہ تو بڑی ناانصافی ہو جائے گی۔ جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا، دنیاوی لذائذ کو چھوڑا، اپنے عیش کو چھوڑا، انہوں نے جان جوکھوں میں ڈالی، انہوں نے جہاد کیا، انہوں نے قتال کیا، انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے، اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے، اب ان کو کوئی بدلہ نہ ملے، کہیں ان کا اعزاز و اکرام نہ ہو، کہیں ان کو جو ہے خلعتیں نہ ملے، تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم یقیناً ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت ہی باعزت روزی بھی ہے۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین اور وہ لوگ کہ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں کوشاں ہیں، ہرانے میں، شکست دینے کے اندر، اولئک لہم عذاب من رجز علیم ان کے لیے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ تاکہ دیکھ لیں وہ لوگ کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز نازل کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جو کافر کہتے ہیں هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے، یہ اس طریقے سے استہزائی انداز میں کہتے تھے کہ هل ندلکم علی رجل ایک ایسے شخص کی طرف رہنمائی کریں تمہاری، ینبئکم جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے، اذا مزقتم کل ممزق جب کہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید پھر تمہیں ایک مرتبہ اور بنا دیا جائے گا، پیدا کر دیا جائے گا۔ تو افترا علی اللہ کذبا کیا انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جھوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منسوب کر دی ہے، ام بہی جنہ یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے، وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں یا کوئی آسیب کا سایہ آ گیا ہے۔ بل الذین لا یؤمنون بالآخرۃ فی العذاب بلکہ یہ وہ لوگ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں، ان کی جان اس ضیق میں پھنس گئی ہے، والضلال اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی، اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے، اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کو سمجھ میں آ جاتی۔ افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، من السماء والارض آسمانوں اور زمین میں سے، ان نشاء نخسف بہم الارض اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں، اور نسقط علیہم کسفا من السماء اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دیں، ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا اور ہم نے داؤد کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بڑا فضل عطا کیا تھا۔ یا جبال اوبی معہ والطیر اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمد کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ والطیر اور اے پرندوں تم بھی، وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ اور ہم نے اس کے لیے نرم کر دیا لوہے کو، أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ کہ اے داؤد ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے، لوہا اب تمہارے لیے آسان کر دیا، نرم کر دیا ہے، اب اس سے بناؤ زرہیں کشادہ۔
وقدر فی السرد، اور جو ذرہ بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ. وقدر فی السرد وَعَمَلُوا صَالِحًا، اور نیک عمل کیا کرو. انی بما تعملون بصیر، یقیناً ہم جو کچھ تم کر رہے ہو اسے دیکھ رہے ہیں. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور ہم نے ریحا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسخر کر دیا تھا سلیمان کے لیے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو 1 مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی. یعنی عام حالات میں جو ان کا اس زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کمیونیکیشن تھے، تو 1 مہینے میں جو مسافت طے ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی، تو صبح کے وقت وہ صرف ایک صبح میں وہ اتنی دور تک سفر کرا دیتی تھی. وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اسی طریقے سے شام کی منزل بھی 1 مہینے کی مسافت. وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگھلے ہوئے تانبے کا. وَمِنَ الْجِنِّ، اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیے تھے، مسخر کر دیے تھے. مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے، مزدوری کرتے تھے، ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بِإِذْنِ رَبِّهِ، اپنے رب کے اذن سے. وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سرتابی کرتا تھا، ٹیڑھا ہوتا تھا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، ہم اس کو عذاب چکھاتے تھے، بہت جلا دینے والا عذاب. یعملون لہ، اور یہ شیاطین، یہ جن جو کیا کرتے تھے ان کے لیے، یعملون لہ ما یشاء، ہر عمل کرتے تھے اور وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے. من محاریب، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے. بتماثیل، بڑے بڑے مجسمے بناتے تھے. اب یہ تماثیل کا بنانا جو ہے شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے، لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی. جفان کا جواب، اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ تالاب ہیں، اور قدور الراسیات، اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں، بس وہ مستقل طور پر چولہوں کے اوپر رکھ دی گئی تھی. اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کے گھر والوں، کیونکہ حضرت داؤد کے بیٹے حضرت سلیمان، تو ان سے کہا جا رہا ہے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے. وقلیل من عبادی الشکور، اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے، میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں. فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان پر موت طاری کر دی، ما دلہم علی موتہ، تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی، نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو، الا دابۃ الارض، مگر یہ جو گھن ہے دیمک، اس نے، زمین کا کیڑا، تاکل من سأتہ، کہ وہ کھا گیا اس کو، اس کی وہ جو عصا تھا، وہ جان قبض ہو چکی ہے، انتقال کر گئے، لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر. اور جب وہ عصا جو ہے وہ دیمک چٹ کر گئی اور وہ عصا گرا، ٹوٹا، اور پھر حضرت جو سلیمان کی جو کا جسد جو ہے وہ گرا، تو انہیں معلوم ہوا. فلما خر، تو جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو اب معلوم ہو گیا جنات کو، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو وہ اس عذاب مہین میں نہ رہتے اتنے عرصے تک. وہ لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، اسی طرح قوم سبا کے لیے بھی ان کے مسکن میں، ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی. جنتان عن یمین و شمال، 2 باغات کے سلسلے تھے داہنے اور بائیں طرف. کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق میں سے. واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں. ورب غفور، اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے. فاعرضوا، انہوں نے اعراض کیا. فارسلنا علیہم سیل العرم، پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سیلاب چھوڑ دیا. وبدلناہم، اور ہم نے پھر بدل دیے بجنتیہم، ان کے ان 2 باغات جن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے، ان کی جگہ پر جنتین، 2 ایسے باغ، ذوات اکل خمط، کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل ڈیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر. وہ اصل، اور جھاؤ. وشیء من سدر قلیل، تھوڑا سا بس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کوئی اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے. ذالک جزیناہم، یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بما کفروا، ان کے کفران نعمت کی وجہ سے. وہل نجازی الا الکفور، اور ایسا برا بدلہ ہم دیتے ہیں صرف انہی کو کہ جو ناشکر ہیں. وجعلنا بینہم وبین القری التی بارکنا فیہا، اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے. اب یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے، الذی بارکنا حولہ. قرن ظاہرتاً، ہم نے بہت سی بستیاں ایسی بنا دی تھی اس پورے علاقے کے اندر کہ جو ان کے شاہراہ جو تھی تجارتی اس کے عین کناروں پر تھی، ظاہر تھی ان پر.
وقدرنا فیہا السیر، اور ہم نے اس میں اندازہ مقرر کر دیا تھا چلنے کا، سفر کرنے کا، گویا کہ ہر 30 میل بعد یا 50 میل کے بعد کوئی نہ کوئی ایسی آبادی ہے تاکہ انہیں وہاں پر سہولت ملے۔ سیروا فیہا لیالی و ایاما آمنین، اور ہم نے کہہ دیا تھا کہ اب کرو سیر اس میں، کیا کرو سفر اس میں آرام سے، امن کے ساتھ، راتوں کو بھی اور دن کو بھی۔